کہ ہماری نالائکیوں کو، ان کی نالائکیاں بھی ہماری نالائکیاں بھی اور دیگر اسلامی ممالک کی نالائکیاں بھی، اس وقت ان کو کور جو ہے نا، مطلب ان کو سمدر کرنے کا کام چائنا کر رہا ہے. مغفر کا کام، غفر اللہ، معاف کر، مطلب مٹی پاؤ کام چائنا کر رہا ہے. اور یہ جو پچھلی دنوں ہمارے اور ان کے درمیان تھوڑی گرمی آ گئی تھی، یعنی آگے بے شک مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، پیچھے چائنا ہوگا، اس کا اپنا انٹرسٹ ہے. رشیا نے بھی کچھ دباؤ ڈالا ہے. یہ اور کھلاڑی ہیں جو اپنے اس میں، اب ان کے اپنے مفادات ہیں. یہ ہماری محبت میں نہیں ہو رہا، اپنی ضرورتوں کے تحت ہو رہا ہے. یہ اس چیز کی ہمیں سمجھ ہونی چاہیے. آج ایک چیز ہم شروع میں بھی یہاں پہنچ کے ذرا تھوڑی دوسری طرف چلے گئے تھے، میں چاہتا ہوں یہ بات یہاں پہ میں کر دوں. میری توقع یہ ہے کہ چائنا کے ذریعے سے یہ ہمیں ایک عارضی شیلٹر ملا ہے، چھتری ملی ہے، پیراشوٹ کہہ لیں، چلے چھتری عثمانی میں مل گئی. لیکن یہ کہ یہ جو عالمی نظام تھا نا، ایک ٹوٹ رہا ہے دوسرا بن رہا ہے، اسی بیچ مسلمانوں کے لیے موقع نکلے گا. لبرل آرڈر جو ہے دنیا کا، یو این کا نظام سامنے بکھر رہا ہے، وہ بکھر رہا ہے، یہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا، چائنا کا نظام اس کے بیچ سے، یعنی یہ جب اکھاڑ بچھاڑ ہو رہی ہے نا، اس کے بیچ سے آپ کے لیے موقع بنے گا. کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے. ہماری لاسٹ کنورسیشن پہ اشارہ کروں گا کہ آپ نے پچھلی بار بھی فرمایا تھا کہ جو چائنا کا نظام آ رہا ہے اس کو شاید یہ کہ اللہ بننے نہ دے، کیونکہ وہ ایسا ظالم نظام ہے. تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ بیچ میں 1-2 بلین مسلمانوں کے لیے ایک گنجائش ہے کہ وہ اپنا انجیکشن لگا لیں اس خلا کو پور کرنے کے لیے. قدرت کی اسکیم یوں آپ کا ٹھیک ہے، اندیشہ ہے آپ کا، وجہ امکان، امید ہے، توقع ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ والا ماڈل آ گیا ہے جو چائنا کا الٹیمیٹلی آنا ہے. اگر چائنا کو 20 سال موقع مل گیا فریلی اپنی ول ایکسرسائز کرنے کا، یا چائنا ماڈل کو، چائنا نہیں سول لبرٹیز ختم، تو پھر انسان روبوٹ کے طور پر ہی، انفرادی آزادی ختم، غلامی ٹوٹل. پھر کوئی سورہ اسرافیل ہی آ کے اس میں کوئی روح پیدا کرے تو وہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا جو گریٹر پلان ہے وہ انسان اس حد تک اسے مجبور کرنے کا نہیں ہے. اللہ نے خود نہیں مجبور کیا، اس نے اجازت دی ہے، اما شاکرا و اما کفورا. وہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا بھی اسے اس حد تک مجبور کر دے. اصول یہ ہے کہ جب فساد حد سے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بیچ میں انٹروین کرتا ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. جی، اور یہ جتنی قومیں اللہ نے ہلاک کی ہیں، فساد کے حد سے بڑھ جانے کے بعد ہلاک کی ہیں. جی، کوئی ایک اللہ کا ایک نظام ہے تکوینی جس کے تحت وہ ایک کیلکولس اللہ کا پلان ہے، پورا پلان. یہاں جب بڑھ جائے تو یہاں سے وہ ربک بہاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد. وہ توازن بگڑ گیا تھا سارا. فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا مارا. کفر کی وجہ سے نہیں مارا، فساد کی وجہ سے مارا ہے. درست. یہ کفر کی تو اللہ نے اجازت دی ہے، اما شاکرن و اما کفورا، کرو دو کرنا ہے کر لو. فساد کی اجازت نہیں دی ہے. فساد بھی کوئی کرتا ہے، کرنے دیتا ہے سرٹن لمٹ تک. جی، جب وہ فساد کسی دوسرے کی لبرٹی کو اس حد تک ختم کرنے پہ آ جائے کہ وہ جڑ سے اکھڑ جائے لبرٹی، مطلب دوسرا بالکل مجبور محض بن جائے، اب اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ اللہ کے اپنے گریٹر پلان میں فٹ نہیں آتی یہ ترتیب، لہذا وہ پھر اسے مٹا دیتا.